بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعے کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کے وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جن اور انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ علیہ السلام تخت سے محروم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھریں بازار لے گئی اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چھاگ گیا تو اس میں گمشدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کی تابع تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسے حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والے کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا گیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانے کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا، اس لیے اسی عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے تعمیری کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنوں نے بھی حصہ لیا اور دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیوار چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 35 فٹ تھی۔ اسی کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ ایک صندوق تھا۔ یہ بہت معتبر مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودی کی تبرکات رکھی گئی تھی۔ قرآن کریم میں اس کی کچھ ارشادات ملتے ہیں اور یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ
متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھی، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو طوری سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں تورات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلوں کا بادشاہ بنا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تھی کہ اے رب مجھے صبر کرنے کا صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہزار زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تخت و تاج کیا اور اسرائیلوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو گدگاڑی کا عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہدے کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کی جو بھی نشانات تھی حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کی ایک بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وجود کی دھاندلی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاتھ 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائے، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کرے گی۔ بوڑھیا بڑی غریب تھی اور بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کر۔ کچھ دیر بعد بوڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنی شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بوڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئی۔ بوڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئی۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ
کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرا باپ بادشاہ ہے، جا اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا۔ ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کرو۔ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے اور میں لے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا اور گزارش کر کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کے بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کس کے کہنے پر ایسی طرح کی بات کی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سلیمان کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی؟ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتی ہوئی کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھی ہوئی ہے۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھی ہوئی تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کرے گی تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئی اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کی ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کا مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو۔ یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت
حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کا چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ میں ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ آتش پرست ہے۔ اس کے پاس کثیر فوج ہے۔ وہ عالیشان محل میں رہتی ہے۔ خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک رقعہ ایک خط لکھا۔ اب علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو۔ پہلے تم اللہ کا فرمانبرداری کرنے کا وعدہ کرو، پھر میرے پاس چلے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اسی کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا، ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بیچنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہے۔ پیغمبروں کو مال دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کی ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجی۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس دولت حشمت کی کمی نہیں ہے۔ خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میری حکم کی تعمیل کرتی ہوئی میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اب علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر
کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمت ملکہ سبا کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنی پانچیں اوپر چڑھا لی۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا، یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، یہ پائچہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں سلیمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہی تھی۔ راستے پر چیونٹیاں چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روند جاؤ۔ تم سب اپنے حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالات میں وفات پا گئی۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عصا ٹیک کر کھڑے رہے اور ایسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ علیہ السلام گرے نہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دمیک چھاٹ گئی تو آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔